بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کلاس سیکنڈ ایئر، چیپٹر نمبر 1 ہے، لیکچر نمبر اس کا 5 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور سبجیکٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے مطالعہ پاکستان سیکنڈ ایئر کا۔ اور یہاں پر میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے قرارداد پاکستان۔ تو یہاں پر میں بات کرتا چلوں کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ 27واں اجلاس 1940 میں لاہور میں ہوا، اور لاہور میں اقبال پارک، جسے منٹو پارک بھی کہتے ہیں، اس میں منعقد ہوا۔ اور اس قرارداد پاکستان جو کہ لاہور میں، اس قرارداد لاہور اسے کہتے تھے شروع میں، قرارداد لاہور، لیکن بعد میں اس کا نام قرارداد پاکستان رکھا گیا۔ اور اس اجلاس کی صدارت کرنے والے قائد اعظم محمد علی جناح تھے، اور اس اجلاس میں جو قرارداد پیش کی تھی وہ بنگال سے تعلق رکھنے والے مولوی فضل الحق تھے جنہوں نے قرارداد پیش کی۔ اب یہاں پر میرے سامنے ہے قرارداد پاکستان کا پس منظر، ہمیں کیوں ضرورت پڑی کہ قرارداد ہم جو ہے وہ پیش کریں، کہ پاکستان کی ایک قرارداد پیش ہو۔ تو اس میں چند آپ کے سامنے ٹاپک کا ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جنگ آزادی 1857 میں لڑی گئی، جس میں مسلمان ناکام ہو گئے، اور مسلمانوں کی ناکامی کے بعد جو ہے مسلمانوں کو اپیل ہوا کہ برصغیر میں ہمارا جو ہے رہنا، ہمارا جو ہے بطور مسلم مملکت یہاں پر ناپید ہوتا جا رہا ہے، اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے، اپنے آپ کو یہاں پر اسٹیبل کرنے کے لیے مختلف کوششیں ان کے لیے ان کے سامنے تھیں، کچھ منصوبے تھے جس میں ہم جو ہے رہ کر کوشش کرتے۔ تو بہرحال آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ 1930 میں علامہ اقبال نے جب پاکستان کا مطالبہ پیش کیا یا پاکستان کا تصور پیش کیا، تو اب ہمارے سامنے ایک ملت تھی کہ ہم اس کی حصول کے لیے کوشش کریں۔ 1933 میں چودھری رحمت علی جو بطور طالب علم کی حیثیت سے لندن میں گول میز کانفرنس میں انہوں نے ناؤ اور نیور ایک کتابچہ شائع کیا، جو ہندوستان کے جو سیاستدان برطانیہ میں گئے ہوئے تھے ان کے شرکاء میں بھی تقسیم کیا۔ تو اس کے بعد یہاں پر ایک ٹاپک ہے، سندھ مسلم لیگ کے جو ارکان تھے انہوں نے 1938 میں ایک قرارداد پیش کی، اور اس میں سائن بھی کیے، سب نے منظور کی کہ ہمیں ایک الگ وطن چاہیے جس کا نام پاکستان ہو سکتا ہے، یا ہمیں ایک الگ وطن کی ضرورت ہے، مملکت کی ضرورت ہے، اسلامی ملت کی ضرورت ہے۔ اور بالآخر اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے 1940 میں قرارداد پر خطبہ صدارت دیتے ہوئے واضح طور پر ارشاد فرمایا، اور یہ کچھ وجوہات تھیں جنہوں نے مطلب کچھ الفاظ ان کے تھے اور جو ہمیں ملت کی صورت میں دکھائی دے رہا تھا، جو چل کے آگے 1940 میں ہمارے سامنے فائنل ہوا۔ تو ہم پڑھتے ہیں جہاں پر قائد اعظم کا خطبہ صدارت، جو قائد اعظم نے 1940 میں لاہور کے تاریخی اقبال پارک میں اپنا خطبہ پیش کیا، اس کے چند نکات کیا ہیں۔ تو قائد اعظم 1940 میں لاہور اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں اور اپنا جداگانہ سماجی، ثقافتی اور مذہبی نظام رکھتے ہیں۔ برصغیر ایک ملک نہیں اور ہندو مسلم تنازع فرقہ وارانہ نہیں، بلکہ بین الاقوامی مسئلہ ہے جس کا حل برصغیر میں ایک سے زیادہ ریاستوں کا قیام ہے، یعنی کہ کم از کم دو ریاستیں مسلمان اور ہندو غیر مسلم ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد متحدہ برصغیر میں مسلمانوں کے حقوق محفوظ رہنے کا امکان موجود نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں بھی ایک چانس ملے گا کہ ہم اپنی وطن الگ حاصل کریں گے۔ قائد اعظم نے مختلف ملکوں کی تقسیم کی مثالیں دیتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ برطانیہ سے آئرلینڈ الگ ہوا، نیز چیکوسلواکیہ بھی تقسیم کے نتیجہ میں قائم ہوا۔ ایسے میں اگر جنوبی ایشیا کو تقسیم کر کے مسلمانوں کو جداگانہ مملکت بنانے کا حق دے دیا جائے تو یہ فیصلہ پوری طرح تاریخی، منطقی اور جائز ہوگا۔ تو یہ قائد اعظم کے لب لباب اس کا نتیجہ نکالا، جو اس کے پوائنٹس تھے۔ اب ہم پڑھتے ہیں قرارداد کے بنیادی نکات کیا تھے، جو فضل الحق نے پیش کی، اس کے مین پوائنٹس کیا تھے۔ تو باہم متصل اکائیوں کی نئے خطوں کی صورت میں حد بندی کی جائے گی، اکائیاں یونٹ دیکھے جائے گا، صوبوں کو حد بندی کی جائے گی، چیک کیا جائے مسلم غیر مسلم اکثریت اقلیت کہاں ہے۔ شمال مغرب اور مشرق میں مسلم اکثریت والے علاقوں میں آزاد مسلم مملکتیں قائم کی جائیں گی،
اور اس کے بعد برصغیر کے لیے تقسیم کے علاوہ کسی دوسری اسکیم کو ہم منظور نہیں کریں گے۔ تقسیم ہو جاتی ہے تو ہندو اکثریتی علاقوں میں مسلم اقلیت کے حقوق کے تحفظ مناسب بندوبست کیا جائے گا، یعنی کہ اگر تقسیم ہو جاتی ہے تو جن علاقوں میں مسلم اقلیت میں ان کے حقوق کا بھی تحفظ جو ہے اس کا بھی مناسب بندوبست کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد میرے پاس ہے قرارداد پر ری ایکشن کیا ہوا۔ قرارداد پیش ہوگی، منظور ہوگی، اب اس کے بعد ری ایکشن، اس کا رد عمل کیا تھا؟ تو قرارداد کا منظور ہونا تھا، ہندو پریس اور ہندو قائدین نے قرارداد کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور ان کے بقول یہ تھا یہ قرارداد نہ تو پاکستان بن سکتا ہے اور نہ ہم ایسا ہونے دیں گے، اس لیے انہوں نے مذاق میں لیا، کوئی خاص طور پر ان کو اہمیت بھی نہ دی، اور ان کے خلاف نعرے اور جو ہے جلوس اور ہڑتالیں کی گئیں، جس سے یہ ہوا کہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ایک مذاق بنایا، اور جو قرارداد لاہور کو انہوں نے کہا کہ یہ قرارداد پاکستان ہے، کہ اسی وجہ سے کہ مسلمان برصغیر کا پاکستان حاصل کرنا چاہتے اس کو مذاقاً لیا گیا، لیکن برصغیر کے مسلمانوں نے اس کو حقیقت میں تسلیم کیا کہ ہم نے قرارداد لاہور کے نام سے یہ قرارداد پیش کی، لیکن اگر آپ کا مقصد قرارداد پاکستان ہے تو ہم اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آج سے ہمارا پہلے بھی موقف تھا، آج سے اور سٹرونگ ہو گیا کہ ہم قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان بھی پکاریں گے، جس سے ہم پاکستان حاصل کر سکتے تھے، اور بالآخر وہی آگے چل کے پاکستان کے وجود کا سبب بنا۔ اس کے بعد مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا ظفر احمد خان انصاری، یہ وہ نمبر علماء تھے جنہوں نے اس قرارداد کا بھرپور ساتھ دیا اور لوگوں کو قائل بھی کیا۔ اس کے بعد برطانوی پریس نے اس قرارداد کو اہمیت نہیں دی، کیونکہ وہ عالی نال تھے، ان کی حکمرانی تھی، حکمران تھے، اس لیے فیصلہ انہی کے پاس تھا، تو اس وجہ سے بھی انہوں نے کوئی خاص اہمیت نہ دی۔ تو یہ تو تھا اس پہ قرارداد پر کچھ ری ایکشن تھے۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقسیم کی تجویز عام جو ہندوؤں کا برصغیر کے اس کے بعد جو ہے حکومت برطانیہ، ان کا یہی ری ایکشن تھا کہ اب یہ تجویز جو ہے قرارداد یہ ختم ہو جائے گی اور بالآخر پاکستان نہیں بن سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وجہ سے 1947 میں پاکستان بنا اور اب تک قائم بھی ہے۔ اور یہ تھا آج میرے پاس ٹاپک قرارداد پاکستان۔